اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ کیسے لوگ تھے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ میرا اللہ کہتا ہے من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح له، کون ہے فیصل آباد میں دعویٰ کرنے والا کہ میں اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں اور اللہ کھولتا ہی نہیں؟ من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، یہ کون ہے کہنے والا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ مجھے دیتا ہی نہیں؟ کہ نہیں، تجھے نہ مانگنا آتا ہے نہ تجھے دروازے پہ دستک دینا آتا ہے۔ مانگنا سیکھ کے آ، دروازہ کھٹکھٹانا سیکھ کے آ، میرے خزانے ہیں ہی تمہارے لیے، وہ خود کیا کرے گا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ ساری کائنات سے غنی۔ بادشاہ تو سخی ہو کر بھی کبھی ہاتھ روکتا ہے کہ پیچھے خزانہ تھوڑا رہ گیا ہے، تو چاہے کتنا ہی سخی ہو کہتا ہے یار ہوں کم تھوڑا رہ گیا ہے، علی ران دے مڑا گیا جی ہیں۔ لیکن میرا اللہ تو یوں کہتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، عرب و عجم، کالے اور گورے، اگلے اور پچھلے، اور مرد اور عورت، سارے تم کٹھے ہو جاؤ، ثم سألونی، پھر مانگو، دل کھول کے مانگو، کوئی بخل نہ کرو، فأعطیت کل انسان مسألتہ، پھر میں تمہیں تمہارا چاہا سارے کا سارا پورا پورا دے دوں، تو ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ مانگنے والوں کی کمی ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے تلوار پھینکی اور پھر یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، نظر اٹھائی کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے ہیں، تیری راہ میں نکلے اور تیری مدد کے محتاج، ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما اور ہمیں ان اسلام کے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ فرما۔ اور یہ کہہ کر پھر اپنی تلوار اٹھائی اور پھر جت گئے، تو اتنے میں نا ایک غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ تو واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمارے دل مٹھی میں آ گئے اور ہم نے سمجھا کہ رومی اور مزید پہنچ گئے اور اب آخری امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ جو غبار دور سے نظر آیا اور کہا بس ختم، اب تو آس بھی ختم ہے۔ لیکن جب وہ قریب آیا تو غبار کے اندر سے ہمیں خالد بن ولید کی تکبیر سنائی دی۔ اور رافع بن عمیرہ الطائی کہ جب تھوڑا سا غبار چھٹا تو ہم نے دیکھا کہ دو آدمی آگے آ رہے تھے، ایک رافع بن عمیرہ، ایک خالد بن ولید، اور باقی پیچھے۔ پھر تو چند گھڑیاں ہی لگیں تو حضرت خالد جو تھے نا، اور کو ابو عبیدہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر عبداللہ شہید ہو گیا نا تو عمر کے سامنے مجھے بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جعفر بھی رومیوں کے ہاتھوں گیا اور اس کا بیٹا بھی، تو دیکھو سب سے پہلے عبداللہ کو ڈھونڈنا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجمع کو چیرتے ہوئے اندر گھسے تو زور سے آوازیں دے رہے تھے،
عبداللہ بن جعفر کو کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو، اور وہ بالکل بیچ گھیرے میں آئے ہوئے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، اور ان کے ساتھ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر، یہ 3-4 آدمی تھے جو زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کے لڑ رہے تھے۔ تو جب یہ قریب پہنچے ہیں تو گھیرا ٹوٹ گیا، اور پھر رومیوں کو بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، خون سارا۔ تو پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر ان کو گلے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما، کہ آج تو نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا، اور اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ ایسے قصے یاد آ گئے کہ ایک دور ایسا تھا کہ ادھر ہاتھ اٹھتے تھے، ادھر قبولیت کے دروازے کھل جاتے تھے۔ اللہ سے صلح کی ہوئی تھی، صلح تھی اللہ کے ساتھ۔ ایک دور ہے ابھی رمضان میں کوئی 30-40 لاکھ آدمی عمرہ کرے گا، اور حج میں کوئی 20-25 لاکھ آدمی حج پہ پہنچتا ہے، اور بیت اللہ میں اور طواف کی جگہ میں پاؤں رکھنے کے لیے آدمی کو مشکل پیش آ رہی ہوتی۔ کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں، لیکن وہ اوپر نہیں جاتی ہوں گی اوپر، یہ نہیں کہ اوپر نہیں جاتی، اوپر جاتی ہیں، قبولیت کے در نہیں کھلتے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا میرا اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ظالم نہیں ہے، ظلم سے پاک ہے۔ اور یہ میں نے اپنا قول نہیں نقل کیا، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ ساری دنیا کے نیک بد ایمان والے اور کافر سب کو دوزخ میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے۔ رحم ہی رحم، اس کے 99 جو نام ایک حدیث میں آئے ہیں، اس میں صرف ایک نام ہے منتقم، جو اس کے غصے پہ دلالت کرتا ہے، باقی سارے نام اس کی شہنشاہی، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان، اس پہ سارے دلالت کرتے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ خیر اور بھلائی اور تباہی، اس کے لیے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، یہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت مسلمان کا خون بڑا سستا ہے، اس کی عزت 2 کوڑی کی نہیں ہے۔ یہ باطل والے طاقتور ہو گئے اس لیے ہے، باطل طاقتیں ایٹم بم بنا چکی اس لیے ہے، یا اس کے کوئی اور اسباب بھی ہیں؟ تو جب ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں یا اللہ کے نبی کا فرمان دیکھتے ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ سبب ہمارے اندر ہے۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن ایسا آئے گا جب باطل قومیں تمہیں ایسے کھائیں گی جیسے کھانے کے پیالے پر بلا کر سب کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، روٹی کھاؤ روٹی کھاؤ، شوربہ پیو، ایسے تمہیں تقسیم کر کے کھائیں گے جیسے پیالے کے گرد بیٹھنے والی قوم۔ عرب بڑے بڑے پیالوں میں کھاتے تھے، ہماری طرح پلیٹوں میں نہیں کھاتے تھے، بڑے بڑے پیالوں میں کھاتے تھے، تھال ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا او من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے اس وجہ سے؟ قال لا، نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، 1 ارب سے بھی زیادہ۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری کثرت ایسے ہوگی جیسے سیلابی ریلا
پانی کی موجوں کے اوپر جیسے تنکے ہوتے ہیں، گھاس ہوتا ہے، اور سارے کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے جیسے وہ سیلابی ریلے کے اوپر بے شمار ہوتا ہے، لیکن اس طوفانی موج کے آگے اس کی طاقت نہیں ہوتی، جدھر چاہے بہا کے لے جائے۔ ہو گئے بہت زیادہ، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے۔